أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ آپ کے سامنے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا ترجمہ، تشریح اور تفسیر کے ساتھ بیان کرتے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے خلاصہ قرآن، جو کہ مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ خلاصہ قرآن میں وہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 7 کا مختصر منتخب خلاصہ یہ ہے کہ چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی دشمنی، عداوت اور بغض پر اترے ہوئے عموماً 3 طبقات ہیں: یہود، مشرکین اور اسی طرح نصارہ۔ مگر یہود اور مشرکین عداوت، بغض اور دشمنی میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے مقابلے میں نصارہ یعنی عیسائی قدر نسبتاً کچھ نرمی رکھنے والے، سافٹ کارنر رکھنے والے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا، جب ان نصارہ نے قرآن کی ان آیات کو سنا تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اور پانی بہہ پڑا، وہ رونے لگ گئے۔ یہ خاص طور پر اشارہ تھا کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے نصارہ کو، حبشہ کے عیسائیوں کو جب قرآن کریم کی آیات سنائیں، اس وقت ان کی صورتحال یہی بنی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ محترم ناظرین و سامعین، بڑا قابل غور نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ عیسائی ہیں، یہ نصرانی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ یہ قرآن کریم کو سن کر کے دل کی ایسی کیفیت بنا بیٹھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آج ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم قرآن کریم پڑھتے اور سنتے ہیں، کیوں نہیں ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے؟ اس کا سب سے بڑا، واضح، سادہ، مختصر ترین جواب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ان عربی الفاظ کا ترجمہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ان آیات میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ہم کو اس کا ترجمہ نہیں پتا، معنی نہیں پتا، مفہوم نہیں پتا، تو اس کی وجہ سے رقت قلبی کیسے پیدا ہوگی؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا ہمارے دلوں پر اثر ہو جائے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کا ترجمہ سمجھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، معنی سمجھیں، مفہوم سمجھیں، اللہ ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کر ہم اپنی طرف سے فتویٰ دینے، مسائل شریعت بتانے کی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے ہمیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اور بھی کئی آیات ہیں، مسئلہ بتانے کے لیے احادیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور پھر فقہ اسی آرگنائزڈ شکل کا نام ہے، لیکن رقاق کے حوالے سے، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے حوالے سے، تذکیر حاصل کرنے کے لیے، اور ہمیں سبق اور قرآن کے اندر بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، یوم آخرت، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے احساس کو تازہ کرنے، اور ان عقائد کے حوالے سے پھر اپنی اصلاح نفس اور تزکیہ کے حوالے سے ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہمارے دلوں کی یہ کیفیت بن سکتی ہے۔ یہ غیر مسلم ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ نے سب سے زیادہ حسین ترین کلام قرآن کی شکل کے اندر نازل فرمایا، جن کی آیات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جن کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے جسم کی کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں 7ویں پارے کے آغاز کے اندر کیا آ رہا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ دل کی یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں بنتی؟ ایک ہی سادہ اور مختصر ترین جواب، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے کمپین کی شکل میں امت مسلمہ کو اس بات کی طرف آنا پڑے گا کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اس رمضان کو اور ہمیشہ ہمیشہ ہر ساعہ ہر لمحے کو ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے کہ فہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کریم کے معنی، ترجمہ، مفہوم کو سمجھیں۔ جب تک ہم قرآن کے ترجمے کو نہیں سمجھ سکیں گے، ہمارے دل دماغ کی یہ کیفیت نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حلال اور حرام کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ تم مت حرام کرو اپنی طرف سے ان پاکیزہ اور حلال چیزوں کو جن کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ دراصل مشرکین کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اپنی جانب سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے تھے، تو اللہ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں اپنے مخصوص اسلوب کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا، حلال و حرام کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد قسموں کے احکام بیان فرمائے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ قسمیں بنیادی طور پر 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ کسی واقعے کو اپنے خیال کے مطابق سچ سمجھ کر کے بیان کرنا، قسم کھانا، یہ لغو ہے، اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی پچھلے واقعے کو یہ سوچ رہا ہے کہ میں جس طرح بیان کر رہا ہوں یہ اسی طرح ہے، وہ دل سے یہی سمجھ رہا ہے، حالانکہ وہ اس طرح سے معاملہ نہیں تھا، اس پر وہ قسم کھاتا ہے، اس کو لغو کہا جاتا ہے، رائے گاہ ہے، اس کے اوپر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے۔ مگر ایک اور قسم ہوتی ہے قسم کی، یمین کی۔ یہ کون سی قسم ہے؟ کسی ماضی کے واقعے پر جان بوجھ کر آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر خالد آیا تھا، حالانکہ آپ کو مکمل طور پر معلوم ہے کہ خالد اس جگہ پر نہیں گیا تھا، آپ خدا کی قسم کھا کر کے جھوٹی بات ذکر کرتے ہیں، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ اس پر شدید گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ اور کبیرہ جرم کے شمار میں اور زمرے میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے قسم کی، آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، اسے پورا کرنا لازم ہوتا ہے بشرطے کہ وہ فی نفسی ہی جائز ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں ٹائم پر فلاں سے ملوں گا یا یہ کام کروں گا۔ اب وہ کام اگر فی نفسی جائز ہے تو اس کو کرنا لازم ہے، اگر اس کو توڑے گا
تو پھر یاد رکھیں ایسی صورت میں اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اب یہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑوں کا جوڑا دیا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر ان میں سے کسی چیز کی استطاعت اور حیثیت نہ ہو تو 3 دن کے لگاتار روزے رکھے جائیں۔ اس طریقے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب کے سب حرام افعال ہے، ان سے بچو۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کبھی بھی اس بات کا تصور نہیں تھا کہ ایسے شرعی مسائل یا ایسے قرآنی اور حدیث میں بیان کردہ احکام جن کو ہم ہمیشہ حتمی اور قطعی سمجھتے رہے، جس میں کبھی کوئی ڈیفرنس آف اوپینین نہیں رہا، یعنی 1400 سال میں کسی کا اختلاف نہیں رہا، آج ہماری شامت اعمال، نحوست اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ان مسائل کو بھی چھیڑا بھی جاتا ہے اور ان مسائل پر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں آیت کے شروع کے اندر کہا جا رہا ہے شراب حرام ہے۔ آج سوشل میڈیا یا ہمارے سیکولر یا ہمارے کچھ لبرلز احباب کی طرف سے یہ بات آتی ہے، نہیں جی قرآن کریم کے اندر شراب کو تو کہیں حرام نہیں کہا گیا۔ کس قدر غلط بات، مغالطہ آمیزی پر مشتمل یہ بات کہی جاتی ہے۔ یاد رکھیں شراب کو قرآن میں اس آیت نمبر 90 کے اندر 7ویں پارے میں صرف حرام نہیں کہا گیا، اس سے زیادہ سخت ترین لب و لہجہ اختیار کیا گیا۔ کیا کہا یہ جا رہا ہے؟ شراب، پہلے تو یہ سوچیں، شراب کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، جوئے کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، تو جس چیز کا تذکرہ جوئے اور بت پرستی کے ساتھ ہو وہ حلال ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے رجسن، یہ شراب حرام ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر دیکھیں 91 نمبر 92 نمبر آیات کا ذرا مطالعہ کریں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں عداوت پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے، یہ روحانی امراض شراب کے ذریعے سے تمہارے دل دماغ کے اندر پیدا ہوں گے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کی یاد سے یہ شراب تم کو غافل کرے گی، نماز سے غافل کر لے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے برائی اور مذمت کرتے ہوئے یہ ساری کی ساری باتیں ذکر کی ہوں، کیا وہ چیز حلال ہو سکتی ہے؟ آپ روڈ پر چلتے ہوئے کسی کارپینٹر سے، کسی کسان سے، کسی خاک روب سے، کوئی سبزی بیچنے والا فرد، کوئی ایک عام ایسا آدمی جو بالکل جاہل ہو، اس کو بلا کر کے ذرا پوچھ لیں کہ جناب ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے کہ یہ نجس ہے، یہ شیطانی عمل ہے، باز آ جاؤ، رک جاؤ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ گے اور نماز سے غافل ہو جاؤ گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو؟ ذرا اس آدمی سے پوچھو جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ لب و لہجہ اختیار فرمایا ہو، کیا وہ چیز حلال ہو سکتی ہے؟ عام بندے کو بھی یہ سمجھ میں آئے گا، کامن سینس کی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ چیز حرام ہے بلکہ اللہ اس کی شدید ترین مذمت بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر 92 نمبر آیت کے اندر کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، رک جاؤ، تھم جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت لب و لہجہ اختیار فرما رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قرآن میں شراب کو کہیں حرام نہیں کہا گیا، ارے بھائی ان 3 آیات میں اور اس کے علاوہ کئی آیات میں اس سے زیادہ سخت ترین خدائی لب و لہجہ موجود ہے، لہٰذا کوئی گنجائش نہیں، اس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق اور کنسنسس ہے، شراب حرام ہے۔ اور احادیث میں تو اور زیادہ سخت بات کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، کوڑوں کی سزا ہے اس کے اوپر، اور جو شرابی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس کی نماز اور دعا تک قبول نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی فجر کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ واضح ارشادات موجود ہیں، اس کے باوجود خام خام سوشل میڈیا اور ادھر ادھر کی باتوں کے اندر لبرل اور سیکولر افراد کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں
1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین و مفسرین کا اور تمام اسکول آف تھاٹ اور تمام مکاتب فکر کا ان قرآنی آیات کی بنیاد پر کانسنسس اور اجماع و اتفاق ہے کہ یہ شراب حرام ہے، نجس و ناپاک ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ شراب، بت پرستی اور جوئے کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت کو بیان فرمایا، یعنی کوئی شخص اگر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے کی نیت سے اگر جا رہا ہے، حالت احرام میں ہے، تو وہ کسی قسم کا خشکی کا شکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، سمندری اور دریائی شکار اس کے لیے حلال ہے۔ اس کے پیچھے جو لاجک اور فلسفہ ہے، بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ در حقیقت جو حاجی ہوتا ہے وہ ایمبیسیڈر آف پیس ہوتا ہے، وہ در حقیقت امن کا پیامبر ہوتا ہے، امن کا سفیر، قاصد اور ایلچی ہوتا ہے۔ اس کے وجود سے، اس کی باڈی اور جسم سے کسی انسان تو کیا، کسی جانور کو بھی کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ زمین پر دنیا بھر میں جہاں جہاں جا رہا ہے، بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے گویا اپنی زبان سے امن کے کلمات ادا کر رہا ہے، امن کی سفارت کاری کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے بے فائدہ سوالات کی ممانعت بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو پھر تم کو برا لگے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا، کیا یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، لغو، بیکار، لا یعنی اور بے فائدہ قسم کے سوالات کا کیا فائدہ؟ اور وہ سوالات کرنے سے سوائے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک مومن کو ہمیشہ مقصدیت کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، یعنی ایسے کام جن کا آخرت میں فائدہ ہو، جن کا روحانی اعتبار سے فائدہ ہو یا جن کا دینی اعتبار سے فائدہ ہو، اور اگر روحانی، اخروی، دینی فائدہ نہیں تو پھر کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ تو ہو، کوئی جائز فائدہ تو ہو، کوئی رزق و معاش کا فائدہ تو ہو، لیکن نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اسے لا یعنی کہا جاتا ہے۔ قد افلح المؤمنون 18ویں سپارے کے آغاز میں مومنین کی جہاں صفات بیان کی گئی ہیں، وہاں پر ایک صفت یہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہوتے ہیں جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی تقریباً یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے سوالات کے پیچھے مت پڑو کہ اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہیں برا لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کی اس عادت بد کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حلال، کچھ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، یہ 4 جانور ہیں جن کو انہوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا۔ ان مشرکانہ رسوم کی تردید کرنے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے بعد مائدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور توحید کی طرف بلایا تو قوم نے ایک دسترخوان کا مطالبہ کیا، ہمارے لیے غذا اور خوراک کا ایسا دسترخوان بچھنا چاہیے اور آنا چاہیے، نازل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کے جواب میں فرمایا، اگر ہم وہ وعدہ پورا کر لیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا، اگر یہ قوم پھر بھی توحید پر نہیں آئے گی تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو سخت ترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھیں گے، یہ سوال کریں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا الہ اور معبود مانو؟
اور اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ مجھے شریک مانو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر یہ جواب دیں گے ایسی کوئی بات کہنا میرے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل فرمایا، مکالمہ نقل فرمایا کہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر کے یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں اپنی پرستش اور عبادت کا نہیں کہا تھا، میں نے توحید کی دعوت دی تھی، یہ نہیں مانے، اب اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یا اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کی بخشش کرنا چاہتا ہے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، معاف کرنے کی حکمتوں کو بھی تو ہی جانتا ہے۔ یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو مالک یہ مملوک، تو خالق یہ مخلوق، تو رازق یہ مرزوق، اور یہ تیرے غلام، تیرے نوکر، تیرے محتاج، تیری طرف ضرورت مند ہے۔ اگر تو اپنی ملکیت میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہے، ہر مالک کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار ہے، آپ مالک ہیں، یہ مملوک ہیں۔ وَكُلٌّ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ شَاءَ، ہر شخص کو، ہر ذات کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر آ کر کے نفل کی نیت باندھی اور یہی آیت پڑھتے جاتے تھے اور پوری رات اسی آیت کے اندر گزار دی، پوری رات اسی آیت کے اندر روتے روتے ہچکیاں بھر بھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ قرآنی ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جس کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر زور دے کر تاکید فرما کر کے امت کی ٹریننگ اور مشق فرمائی تھی، اسی کا تذکرہ یوں فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا فائدہ پہنچے گا۔ گویا سچائی سے نفع ملتا ہے، سچائی سے نجات ملتی ہے، سچائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں ترغیب دی۔ ایک حدیث بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو ایمان کی علامت قرار دیا اور جھوٹ بولنے کو منافقت کی علامت قرار دیا۔ اللہ ہم سب کو سچوں کے ساتھ کر دے۔ چنانچہ خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت نمبر 119 ہے، اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 119 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس آیت نمبر 119 کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ سچائی ہی نفع پہنچائے گی، سچائی ہی نجات دے سکتی ہے۔ ایک حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، جانوروں کو، یہاں پر مویشیوں اور جانوروں کا تذکرہ تھا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھ دیا گیا۔ اس سورہ انعام کے اندر توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اور قدرت باری کے دلائل کا بھرپور تذکرہ ہے۔ اور پھر یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سمجھتے تھے، ہم ان کو کہیں گے کہ آج اپنے شرکاء کو لے آؤ، اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا اور معبود سمجھتے تھے نا، آج ان کو لے کر کے آ جاؤ۔ یہ لوگ اس وقت کہیں گے ہم خدا کی قسم شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے منہ پر اس وقت مہر لگا دیں گے، پھر ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے بعد قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، عقیدہ آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مجرمین جب جہنم کے کنارے کے اندر آئے ہوئے ہوں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم اس کو نہ جھٹلاتے، کاش ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تصدیق کر لیتے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج ان کو کاش یہ اپنی زبانوں سے کہہ کر حسرت کا اگرچہ اظہار کر رہے ہیں،
مگر ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی حرکتیں کریں گے جو پہلے یہ دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی قدرت کا کئی مقامات پر چونکہ تذکرہ ہے، اس صورت میں بطور خاص وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور اللہ بر و بحر کا سب کچھ علم رکھتے ہیں۔ درخت کا کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر پہلے وہ اللہ سے اجازت لیتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں مگر وہ اللہ کے علم کے اندر اور کتاب مبین کے اندر ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہاں اہل باطل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو اہل باطل، یہ جو کفار ہے، یہ اللہ کے احکام کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی مجلس میں آپ نہ بیٹھا کریں، آپ اپنے چہرے کو پھیر لیا کریں، اگنور کر دیا کریں، اعراض کر دیا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے۔ کبھی بھی بد مذہب افراد اور اہل باطل کی مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ ان کے اثرات اس عام آدمی پر بھی، اس کے دل دماغ پر بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا آپس میں مکالمہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ موحد، امام الموحدین ہے، انسانیت کو، قوم کو، امت کو توحید کی دعوت دینے والے، اور ان کے والد شرک کی دعوت دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام توحیدی بناتے ہیں، ان کے والد مشرک بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو خطاب کر کے کہا آپ اور آپ کی قوم گمراہ ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس سے یہ سبق مل رہا ہے انسان کو عقیدہ توحید میں ٹھوس ہونا چاہیے، پکا پختہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی رشتہ داری بھی عقیدہ توحید کی راہ میں رکاوٹ بنے، اسے کبھی بھی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اس کے بعد 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے، یہ واحد سپارہ ہے، یہ واحد مقام ہے جہاں اتنے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور ان انبیاء کا تذکرہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے تھے، عقیدہ رسالت کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی نشانیاں بیان کرتے تھے، عقیدہ آخرت کی جو دعوت دیتے تھے، انہی کے نقوش پا پر انسانیت کو چلنا چاہیے۔ پارے کے اختتام میں ایک بڑا اہم حکم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان غیر اور اہل باطل اور کفار کے جو معبودان باطلہ ہیں، ان کے مورتی، ان کے بت، ان کو گالم گلوچ اور گالیاں نہ دیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے حق معبود اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیں گے۔ پتہ یہ چلا گالی اور گولی یہ اسلام اور قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ پیچھے دلائل توحید آ رہے ہیں، ہم دلیل کی زبان استعمال کریں، ہم ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیا کریں۔ گالم گلوچ کسی مؤمن کلمہ گو مسلمان کا ہرگز شعار نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین سارے کا سارا اصل میں اللہ کے عنایت، اس کی مہربانی کے شکر کے جذبے سے سرشار۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کا کہاں مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم پہ مہربانیاں فرمائی، ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی رویہ جائز ہے ہی نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، انسانوں نے اگر اس کے اوپر کچھ عنایات کی ہوں
کچھ احسانات کیے ہوں اور وہ احسان فراموش نکلے تو پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. انسان کے اندر اگر اچھی خصلتیں، عادتیں، خوبیاں ہوتی ہیں تو وہ ہر طرف ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور اگر انسان کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے جو خوبیوں سے محروم ہو اس کی وہ خوبیاں جو کہیں نہیں ہیں وہ اللہ کے معاملے میں نظر آئیں گی. اگر ایک انسان شکر گزار نہیں ہے تو پھر وہ شکر گزار نہیں، نہ وہ بندوں کے لیے شکر گزار ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جو ڈاکٹر ریحان احمد صاحب ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، اور اس میں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیلنس اور بہت حسین امتزاج بتاتے ہیں کہ قرآن کو اور دنیا کو ساتھ لے کر کیسے چلا جا سکتا ہے. ڈاکٹر ریحان احمد، قرآن اور دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس دنیا میں انسان حالت امتحان میں ہے. قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہم تمہیں اچھے برے حال سے آزما رہے ہیں اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. یعنی زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں، خیر بھی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تکلیفیں، دکھ، غم یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. ہم تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن یہ ناگزیر ہے، یہ آتی ہیں، اور جب آ جاتی ہیں تو پھر بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جاتی ہیں، آ کر ٹھہر جاتی ہیں. ایسے میں انسان چاہتا ہے کہ کسی کی مدد حاصل کرے، کسی کی پناہ میں آئے، کوئی طاقتور ہو، کوئی دولت مند ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. ظاہر ہے کہ انسان اول تو ایسے ملتے نہیں، مل بھی جائیں تو ہر انسان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. صرف ایک ہستی ہے جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں، یہ پروردگار عالم کی ہستی ہے. وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ مل جائیں تو اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ اس کی طاقت ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس ہستی سے اگر تمہیں مدد چاہیے، اس کی معیت چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ سے مدد تو ہم ہر حال میں مانگتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کا اصل ذریعہ نماز ہے اور صبر ہے. نماز کیا ہے؟ یہ خدا کے حضور پیش ہو جانا، رسمی طور پر پیش ہو جانا ہے. اور اس میں انسان خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ واسجد واقترب، سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. گویا کہ خدا کی حضوری میں ہم پہنچے میں. چنانچہ حضور اس حال میں دعا کرتے تھے. قاعدہ تو ہے ہی دعاؤں کے لیے، ورنہ نماز کے بعد بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. تو جس وقت اس حال میں ہم دعا کریں گے بہت مقبول ہوگی. اور اگر ہم اس میں تہجد کا اہتمام کر سکیں، جس طرح قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حضور نے تو جس طرح کمال طریقے پہ سے بیان کیا ہے کہ جب رات 1/3 رہ جاتی ہے تو پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے، اور پھر پکارتا ہے کوئی ہے جو دعا مانگے میں قبول کروں، کوئی ہے جو بخشش مانگے میں قبول کروں. تو خدا خود آ کے پکار رہا ہے، اور ہم اگر اس وقت پیش ہو جائیں تو ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جائیں گی؟ یقیناً سنی جائیں گی. دوسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ صبر ہے. صبر کیا ہے؟ مشکلات کے اوپر انسان پست حوصلہ نہ ہو، بے ہمت نہ ہو، دل نہ ہارے، منفی رویے کو اختیار نہ کرے، شرک کی طرف نہ جائے، الحاد کی طرف نہ جائے، بلکہ خدا کے سامنے رہے اور نیک عمل کے اوپر، نیک رویے کے اوپر قائم رہے. جب وہ یہ کرے گا تو پھر قرآن کا وعدہ ہے، انہی آیات میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آ سکتا، حزن نہیں آ سکتا، غم نہیں آ سکتا، مایوسی نہیں آ سکتی، محرومی نہیں آ سکتی، اور اگر آئے گی تو خدا نکال کے پھینک دے گا. اس سلسلے میں جو قرآن مجید ہمارے سامنے مثال رکھتا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے، جنہیں صبر کا رول ماڈل بنایا گیا. آپ دیکھیے کس طرح کا امتحان ان پہ آیا. سب سے پہلے ان کا مال گیا، بہت دولت مند تھے، سارا مال گیا. پھر ایک ایک کر کے ساری اولاد مر گئی. آخر میں ان کے جسم پر ایسی بیماری آئی کہ پورے جسم پر پھوڑے ہو گئے، اور 13 سال تک وہ اس حال میں رہے. لیکن اس بندہ خدا نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں سرخرو کیا، اور سارے مال و اولاد سے سب انہیں لوٹا دی گئی، بلکہ کہیں زیادہ بڑھا کے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رول ماڈل اسٹیبلش کر دیا کہ جو صبر کرے گا اس دنیا میں بھی ہم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات دیکھے، اور اندازہ اس سے کیجیے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی پریشانیاں آئیں اس میں ہمیشہ وہ ثابت قدم رہے اور دل کا اطمینان جو ہے وہ حاصل کرتے رہے، کیونکہ سکون قلب ہی اصل میں سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سکون قلب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا۔ قرآن دنیا میں یہ شفا ہے اور آخرت میں یہ شفاعت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب رکھی ہے، اس کا میرے پیاروں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بہت اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم سب سے بہترین ذکر ہے۔ کہتے ہیں نا یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ایک کھلاڑی ہے پاکستان کا، بہت مشہور، ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا، جو میں آپ کو قصے سنا رہا ہوں تو نام اس لیے نہیں بتاتا کہ ان کے پرسنل زندگی ہے، تو ان کو وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایویں جج بن جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ اتنا شرمندہ ہوا، میں لندن سے واپس آ رہا تھا کوچنگ کر کے، انگلینڈ کی ٹیم کی ان دنوں میں کوچنگ کر رہا تھا، تو میں واپس آ رہا تھا تو ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی اور ساتھ ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، اپنی والدہ کو لے کے آیا۔ تو لکیلی میری سیٹ، اس کی سیٹ اور اس کی والدہ کی سیٹ ایک ہی رو میں تھی۔ تو وہ مجھے آتے ہی کہتے السلام علیکم مشتاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ کیا، میں نے یہ سوچا اس کے گیٹ اپ کو دیکھ کے، پتہ ہے کیا سوچا؟ میں نے اس کو سوچا، میں نے کہا اس سے میں تھوڑی سی بات کروں گا، بھائی یہ کیا بن کے بیٹھے ہو جو کہ مجھے نہیں جج بننا چاہیے۔ یو نیور نو کہ اللہ کے پاس کون قریب کتنا ہے، کون سا عمل اللہ کو کسی کا پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا وہ انگریزی کا ایک فریز ہے، ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے مت نفرت کرو، پتہ نہیں کب وہ اللہ کا یار بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ تو وہ میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے کہا کہ میں اس سے بات کروں گا، تھوڑی سی اللہ کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، کیونکہ جج بن گیا نا ان کا۔ جیسے ہی جہاز اڑا تو میں نے اس کے پاس آئی پیڈ تھا، ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، تو میں نے کرسی پیچھے دیکھ کے میں نے کہا کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوگا۔ جب میں نے کرسی پیچھے دیکھی اور وہ اس نے آئی پیڈ کھولا ہوا تھا، اس آئی پیڈ کے اوپر قرآن چل رہا تھا اور وہ قرآن سن رہا تھا۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی پورے راستے کہ ہم دیکھ کے جج بن جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ اس لیے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میرے پیارو، ایک ہمارا کھلاڑی جس کا میں قصہ سنانے لگا ہوں، وہ ہر روز کہتا تھا کہ میں اپنی والدہ کے لیے میں کیا کرتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے گلاس جو وہ اپنی ماں کے ٹیبل پہ رکھ دیتا۔ میری والدہ سو رہی ہوتی تھی فجر پڑھ کے، اور وہ میں گلاس اپنی والدہ کے پاس رکھ دیتا تھا کہ میری ماں اٹھے گی صبح اور اٹھ کے جب یہ پانی پیے گی، کیونکہ قرآن شفاعت بھی ہے اور شفا بھی ہے، تو جب میں قرآن کا وہ سورہ یاسین کا پانی پڑھے گی، پڑا ہوا پانی پیے گی تو اس کو شفا آئے گی، بیماری نہیں لگے گی۔ ایسا کھلاڑی جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے قرآن پڑھ کے چپکے سے رکھتا ہے کہ میرا اللہ میری ماں کو ہمیشہ صحت تندرستی دے گا، ایک تو قرآن گھر میں چل رہا ہے، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنی والدہ کے لیے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے اوپر، اپنے لیے، اپنی وائف کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کا پانی ان کو پلاؤ، قرآن کی بتاؤ کیا ہے فضیلت کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ دل سے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سورۃ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کے اپنے مریضوں کے اوپر شفا کرو، علماء کرام سے سنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ آپ کے مریضوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پر اس کا گیم سارا کیا ہے؟ یقین کے ساتھ۔ جتنا تگڑا یقین ہوگا اللہ اس یقین کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے میں مسجدوں میں جا کے تراویحوں میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے میں اللہ قرآن کو عام فرمائے۔ بہت شکریہ۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ واقعات ابھی مکمل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اس کا پہلا حصہ تھا۔ آج ہم ان واقعات کو وہیں سے جوڑیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو ہے وہ پارٹ نمبر 2 اور لاسٹ پارٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔
تو چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آپ کے سامنے واقعات رکھے تھے، اور میں نے آخر میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پارٹ 1 تھا، حصہ اول تھا، اور آج ہم اس کا حصہ 2 آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ہاران سے نکل کر دمشق کے راستے سے کنعان پہنچے، اور کنعان پہنچ کر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر سدوم کے علاقے میں آپ کو رخصت کیا، کیونکہ سدوم میں آپ کی قوم رہتی تھی جس کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ مصر کی جانب چلے جائیے، لہٰذا آپ دونوں جو ہے وہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر میں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے لہٰذا میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب وہ مصر پہنچے تو مصر کا جو فرما روا تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، انہیں اطلاع ملی کہ کوئی 2 اجنبی لوگ اس شہر میں داخل ہوئے ہیں، مصر میں داخل ہوئے ہیں، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن حضرت سارہ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچیں۔ جب اس کے دربار میں حضرت سارہ پہنچیں تو اس بادشاہ نے ان کے شان میں کچھ گستاخی کی۔ یہ گستاخی جو ہے وہ اتنی شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور وہ بادشاہ جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ جب اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور وہ چلنے کے قابل نہ رہا تو اس نے گڑ گڑایا، وہ معافی طلب کی، حضرت سارہ سے معافی طلب کی، اور حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین سے کھول دیے، آزاد کر دیے۔ یہ بادشاہ جو ہے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو انعام کے طور پر بہت سارا غلہ دیا، بہت سارے غلام دیے، اور ایک اور لونڈی بھی دیں جو بعض روایات میں بادشاہ کی لونڈی کہلاتی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا نام تھا ہاجرہ۔ ہاجرہ حضرت سارہ کو عطا کی گئیں، کچھ غلام بھی دیے گئے، مال مویشی بھی دیے گئے، اور بادشاہ نے ان کو اس پورے کے پوری لشکر کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے یہ حکم دیا کہ آپ ان سب کو لے کر واپس اپنے علاقے کنعان کی طرف آ جائیے۔ آپ ذرا یاد رکھیے گا، یہ کنعان ہی سے چلے تھے مصر کی جانب، وہاں کچھ عرصہ رہے، اور اب دوبارہ سے مصر سے واپس کنعان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے کا حکم دیا۔ جب یہ دوبارہ سے کنعان کی طرف جب یہ کنعان کی طرف جانے لگے تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ حضرت سارہ اصل میں ان کی بیوی تھیں، لیکن مصر سے جو ایک لونڈی ملی جن کا نام حضرت ہاجرہ، یا وہ بادشاہ کی بیٹی تھیں جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ تھا جو ان کی چچا زاد بہن تھیں، اور دوسری حضرت ہاجرہ تھیں جن کا تعلق مصر سے تھا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے ہو چکے تھے۔ 86 ایئرز ان کی ایج تھی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ دونوں بیویاں ان کی تھیں مگر اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا کہ آپ آئندہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئیں گے، جتنے بھی پیغمبر آئیں گے آخری وقت تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء میں اس سرزمین میں اب بھیجوں گا، میں آپ کی اولاد ہی میں سے بھیجوں گا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں اس وقت تک۔ لیکن یہ بہت بڑا وعدہ تھا، اور یہ وعدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کا باپ،
کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ آئندہ جو بھی پیغمبر آئے گا آپ کی نسل میں سے ہی آئے گا۔ تو چنانچہ ہوا یہ کہ جب کافی عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے 86-87 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا دیا، اور وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ ذہن میں رکھیے گا، حضرت ہاجرہ آپ کی دوسری بیوی ہیں، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہیں آگے جا کر نبوت پر سرفراز فرمایا گیا۔ یہ پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ اس وقت تک بانجھ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب یہ حضرت ہاجرہ نے جو ہے وہ بچے کو جنم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ ہاجرہ کو اور اپنے شیرخوار بچے یعنی اسماعیل کو یہاں سے کنعان سے لے جائیں اور مکہ میں جا کر چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، اسماعیل کو ساتھ لیا، کچھ کھجوریں لیں، کچھ پانی کے مشکیزیں لیے، اور وہاں سے کنعان سے سفر کرتے کرتے مکہ میں پہنچے اور مکہ میں ان دونوں کو اتار دیا۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ مکہ کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس وقت وہ وادی غیر ذی زرع تھا۔ وادی غیر ذی زرع کا مطلب جہاں پر کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، فل ڈیزرٹ تھا، اور یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے کھنڈرات موجود تھے لیکن خانہ کعبہ موجود نہیں تھا۔ آپ کو یہاں پر ہم دکھاتے ہیں ناظرین، ایک میپ دکھا رہا ہوں میں۔ یہ میپ ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میپ میں آپ دیکھیں کہ سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کے دائیں جانب اسحاق لکھا ہوا ہے اور بائیں جانب اسماعیل لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ دو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے آپ کی اولاد ہی میں سے آئیں گے، لہٰذا آپ دیکھیں اپنی دائیں جانب دیکھیں تو اسحاق کی اولاد میں سے بہت سارے پیغمبر آئے۔ یہاں پر کوئی 15-16 اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ 15-16 اصل میں قرآن میں ذکر ہے ان کا، لیکن یہ 15-16 نہیں ہے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر ہیں۔ اسی لیے آپ کو دائیں جانب جو ہے وہ بلینک سرکل بھی نظر آ رہے ہیں جس میں کہ بہت سارے انبیاء ہیں۔ یہ پوری کی پوری جو نسل ہے جو آپ کے دائیں جانب نظر آ رہی ہے، جو اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، اسے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری طرف آپ بائیں جانب آئیے، بائیں جانب حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی بھی سینکڑوں سالوں تک جو ہے وہ نسل چلتی رہی، لیکن کوئی پیغمبر اس میں نہیں آیا، اور آخر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل میں سے آئے۔ تو یہ والی جو نسل ہے جو بائیں جانب ہے یہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تمام پیغمبر آئے تو حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے، لیکن ایک بنی اسرائیل والی چین ہے جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور ایک بنی اسماعیل والی چین ہے جس میں صرف آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ گویا جو بنی اسماعیل ہیں اور جو بنی اسرائیل ہیں وہ آپس میں کزنز ہیں، اور یہ کزنز ہیں، اور آج جو ہو اسرائیل، یہ عیسائی، یہودی اور مسلمان، اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ سب ایک دوسرے کے کزنز ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس بات سے مزید آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ آپ جب آپ نے وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا مکہ میں اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس کا واقعہ ہم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی واقعات بیان کریں گے تو اس وقت اسے بیان کر دیں گے۔ یہاں پر اس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں۔ واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان کا سفر کیا، وہ کنعان واپس آئے، اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور واپس جب حضرت سارہ کے پاس پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد کچھ فرشتے انسانی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے گھر آئے انسانی شکل میں، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی مسافر ہیں، تو آپ فوراً اٹھے، آپ نے ایک جانور ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا اور کھانا ان کے سامنے رکھ دیا مہمان نوازی کے طور پر۔
لیکن جب کھانا ان کے سامنے رکھا گیا تو فرشتوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ فرشتے کھانا کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، کیونکہ اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ جب آپ کسی کے گھر کھانا نہ کھائیں تو اس کا مطلب آپ اس کے دشمن ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے، مگر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کے پاس 2 باتیں لے کر آئے ہیں، 2 نیوز ہیں آپ کے لیے۔ وہ 2 نیوز کیا تھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور سے سنا تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو حضرت سارہ کے گھر پیدا ہوگا، سارہ کے گھر۔ اور حضرت سارہ یہ گفتگو چھپ کر سن رہی تھی۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت 90 برس تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں 100 برس کا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے اور وہ 90 سال کی ہے، اب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ دوسری جو نیوز انہوں نے دی وہ یہ دی کہ ہم سدوم کے علاقے میں جا رہے ہیں، سدوم کی بستی کو تباہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب آپ کو یاد ہے سدوم میں کون تھا؟ سدوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑا تھا، اور یہ فرشتے آ کر حضرت ابراہیم کو کہہ رہے تھے کہ ہم سدوم کی جانب اب جا رہے ہیں اور اس بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا لوط موجود ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے یہ آرگیومنٹ کرنے لگے کہ اس بستی پہ عذاب نازل نہ کیا جائے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا لہٰذا وہ ہو کر رہتا۔ چنانچہ یہ فرشتے 2 باتیں کر کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا ہی ہوا کہ حضرت سارہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں، اور حضرت سارہ کو اتنی زیادہ عمر میں، اتنی طویل عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور اس بیٹے کا نام ہے اسحاق، اور وہ اسحاق بھی آگے چل کر پیغمبر ہی بنے، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ ان کے واقعات کیا ہیں وہ جب ہم ان کی سیرت بیان کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت سارہ کا انتقال 127 سال کی عمر میں ہوا۔ جب حضرت سارہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کے لیے ایک غار خریدا، اور وہ غار جو ہے وہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ غار کا دروازہ ہے، اس غار کو خریدا گیا، حضرت ابراہیم نے خریدا، اور پھر اس میں جا کر حضرت سارہ کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، حضرت سارہ کو دفن تو کر دیا گیا، لیکن آج اس غار کے اوپر ایک مسجد بن گئی ہے جس کا نام ہے مسجد الخلیل۔ یہ ہبرون میں ہے، اور یہ پکچر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے یہ مسجد الخلیل کی پکچر ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کا جب ہم نے واقعہ بیان کیا تھا تب بھی یہ مسجد کا ذکر آیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ پکچر دکھائی تھی۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، مسجد اوپر بنی ہوئی ہے، نیچے غار ہے، اور غار کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے ان کی تدفین ہوئی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی غار میں حضرت سارہ کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، اور ان کی تدفین میں ان کے دونوں بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام شریک ہوئے۔ اب آپ کو ذرا ایک امپورٹنٹ بات بتا دیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ سینوٹاف کیا ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ زمین ہے، یہ فرش ہے، یہاں پر ایک قبر بنائی جائے کسی کی، اور یہاں پر ایک گڑھا کھودا جائے اور کسی کو قبر میں تدفین کر دی جائے اور گڑھے کو بند کر دیا جائے، تو اصل میں قبر تو یہاں پر ہے، لیکن اس زمین کے اوپر فرض کر لیں ایک فرسٹ فلور بنا دیا جائے، اور اس فرسٹ فلور میں اسی قبر کے اوپر کے حصے میں قبر کو ابھار دے دیا جائے، اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ فرسٹ فلور پر جائیں، تو فرسٹ فلور پر جب وہ جائیں گے تو قبر کا جو ابھار ہوگا وہ اصل قبر نہیں ہوگی، قبر نیچے ہے، تو وہ جو ابھار ہوگا وہ قبر کی ایک علامت ہوگی، جسے کہ ہم انگلش میں سینوٹاف کہتے ہیں، یعنی علامتی قبر ہے لیکن اصل قبر اس چھت کے نیچے زمین کے اندر ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب اس غار کے اوپر مسجد بنا دی گئی تو اس مسجد کا جو فرسٹ فلور کہہ لیجئے یا مسجد کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ، کیونکہ مسجد کے بیسمنٹ میں غار ہے،
تو مسجد کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس پر اس غار میں جانے کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ ڈور بنا دیا گیا ہے، اور اس ڈور کے اوپر یہ کینوپی لگائی گئی ہے. یہ کینوپی آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے. یہ کینوپی ہے مسجد کے صحن میں، مسجد کے اندر جا کر یہ کینوپی ہے، اور کینوپی کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو یہ کور نظر آتا ہے. یہ کور دیکھیں، اس میں آپ کو لاک لگا ہوا نظر آتا ہے. جب اس کور کو کھولیں گے تو غار میں اندر جانے کا راستہ ہے یہ. اور اب آپ یہاں دیکھیے کہ اسی مسجد کے اندر یہ دونوں مقبروں کے آپ کو جانے کا دروازہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ دروازہ اوپر مسجد کے گراؤنڈ فلور پر ہے، جہاں پر قبر اصل میں نہیں ہے، قبر بیسمنٹ کے اندر ہے. تو یہ آپ کو جو دروازہ نظر آ رہا ہے، اس دروازے سے جب آپ اندر جائیں گے تو یہ دیکھیے یہ حضرت سارہ کے علامتی قبر جس کو میں نے کہا تھا، جس کو سینوٹاف کہا تھا، یہ حضرت سارہ کے قبر کی جالیاں نظر آ رہی ہیں. اور اس کی اگلی پکچر دیکھیں تو یہ حضرت سارہ کی جو علامتی قبر ہے اس کی چادر نظر آ رہی ہے، جس پہ سارہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے برابر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو علامتی قبر ہے اس کی جالیاں نظر آ رہی ہیں. اس پکچر میں آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے. یہ علامتی قبر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اصل قبر یہاں نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کے بالکل نیچے غار کے اندر زمین میں آپ کی قبر موجود ہے. اور اب آخری یہ پکچر دیکھیے. اس پکچر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقبرہ جالیوں کے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقبرے پر یا قبر پر چادر نظر آ رہی ہے گرین کلر کی. تو ناظرین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تھے. ایک بات اور بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اتنے ہی نہیں ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں، بہت تفصیل سے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا بہت ایک لمیٹڈ سا وقت ہوتا ہے، اسی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچا سکوں، تو اس لیے آپ کو میں نے کرسپ کر کے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بتا دیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی پر پروگرام کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی خواتین و حضرات، اب وقت ہوا ہے پیغام رمضان کا، جو شجاع الدین شیخ صاحب بیان کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام لے کر آئیے. چلتے ہیں پیغام رمضان کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے معاشرے میں آج کل ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ خاص طور پر جو NGOs چلانے والے لوگ ہوتے ہیں اور سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت میرا مذہب ہے، ہیومینٹی از مائی ریلیجن. ارے بندوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، بندوں کی خدمت کی بات ہونی چاہیے، بندوں کے کام آنے کی بات ہونی چاہیے. تو بھائی اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدمت خلق کا کام ہونا چاہیے، بندوں کے کام آنا چاہیے، مخلوق خدا کو آرام پہنچانا چاہیے، ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مگر اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسانیت میرا مذہب ہے؟ کیوں دین اسلام کے ہمیں ہمارے دین ہونے کے بارے میں کوئی شرم آتی ہے ہمیں؟ ہاں، ڈو وی فیل شیم دیٹ اسلام از آور دین ناٹ ریلیجن؟ ریلیجن تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اسلام دین ہے، سسٹم آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے. ہمیں مغرب سے سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، غیروں سے سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، کافروں سے سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اور دنیا میں جو دعوے کرتے ہیں امن کے، ان سے بڑا دہشت گرد اور ان سے بڑا کوئی بدماش اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہے، ان سے سیکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا ہمارا دین دین کامل نہیں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. سورۃ المائدہ کے شروع میں یہ آیت حجۃ
الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. پھر اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو جاؤ. پوری کے پورے اسلام میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں. قرآن کہتا ہے، ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو خیر کے کاموں میں مخلوق خدا کے کام آنا بھی شامل ہے، اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم ہمارے دین نے عطا کیا. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ہلا دینے والی ایک بات ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب، پور کسے کہتے ہیں؟ ہمارا بھی خیال ہے جس کے بعد روپیہ پیسہ نہ ہو. صحابہ کرام نے بھی عرض کی، حضور ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد روپیہ درہم دینار پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اور عبادات کے ڈھیر بھی ہیں، مگر کسی کو گالی دے کر آیا ہوگا، کسی سے جھوٹ بول کر آیا ہوگا، کسی کی غیبت کر کے آیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر کے چوری کر کے آیا ہوگا، ان حقوق العباد کی کوتاہیوں کے ساتھ آیا ہوگا. اللہ کی عدالت لگے گی، اور کل کی عدالت میں کچھ بچے گا نہیں، سب پیش ہوگا. اور کل کی عدالت میں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا. کل کی عدالت کی کرنسی آخرت میں وہ اعمال کی کرنسی ہے. حکم ہوگا جو حقدار ہیں، جن کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، مال ہڑپ کیا، چوری کی، اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں میں تقسیم کر دو. یوں ساری نیکیاں، عبادات اس کمپنسیشن میں ختم ہو جائیں گی. ابھی کچھ لوگ اور کھڑے ہوں گے، اللہ گالی دی تھی، اللہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر مال ہڑپ کیا تھا، اللہ مجھے مارا تھا، پیٹا تھا، میرا حق دلوائی ہے. کرنسی اعمال کی ہوگی، نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، بڑے ڈھیر تھے عبادات کے. اب حکم ہوگا ان حقداروں اور مظلوموں کے گناہوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم کے حوالے کرو. استغفر اللہ. یہ سمت کا مفلس ہوگا. آج موضوع حقوق العباد تو ہم اس پر کلام کر رہے ہیں. بعض لوگ حقوق اللہ میں بڑے پکے ہوتے ہیں، حقوق العباد میں ڈنڈی مارتے ہیں، یہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. آدھا کام کر رہے ہیں، آدھا کام نہیں کر رہے ہیں. بعض لوگ حقوق العباد میں بڑے پکے ہوتے ہیں لیکن حقوق اللہ میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں. آدھا کام کر رہے ہیں، پورا کام نہیں کر رہے ہیں. بھائی دونوں کو پورا کام کرنا چاہیے نا، سیدھی سی بات ہے. ہاں مفلس اس امت کا کون ہوگا؟ عبادات کے بڑے ڈھیر لے کر آیا لیکن جھوٹ، غیبت، چوری، مارم پیٹ، پتہ نہیں کیا کچھ نقصان پہنچانا. یہ ازالہ کل ہوگا، کمپنسیشن کل ہوگا، یہ اعمال کے ذریعے سے. نیکیاں ختم اور ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آج اگر تم میں سے کسی نے کسی کے ساتھ نقصان کیا ہے، زیادتی کی ہے، آج معافی مانگ لے، آج معاملے کو سیدھا کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، بس اعمال کی کرنسی سے فیصلہ ہوگا. پھر ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت اعمال کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک قسم اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ایک اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور ایک اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ متعلقہ ریلیونٹ بندے معاف نہ کر دیں. جس بات کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے. شرک کو تو بالکل اللہ معاف نہیں کرے گا. ہاں دنیا میں کوئی توبہ کر کے اسلام لیا تو بات الگ ہے، ادروائز شرک معاف نہیں ہوگا. نمبر 2، اللہ اپنے معاملات سے متعلق امور میں، عبادات میں کچھ کمی ہو گئی، چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ لائسنس ٹو کل نہیں ہے، پھر کبھی بات کر لیں گے، پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا. اور نمبر 3، جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ متعلقہ بندے نہ معاف کر دے، وہ حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے. ماں باپ کے بارے میں، شوہر بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، چھوٹوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، سبارڈینیٹس کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ، بندوں کے بارے میں. یہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ریلیونٹ متعلقہ بندہ معاف نہ کر دے، اور نہیں تو پھر وہ اعمال کی کرنسی اسی سے فیصلے ہونے. یہ ہدایات اللہ کے رسول علیہ السلام کی عطا کردہ ہیں. یہ اوتھینٹک صحیح احادیث میں روایات موجود ہیں، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حقوق العباد کا معاملہ سمجھنا ہو تو ہمارے دین کی تعلیم ہمارے لیے کافی. اور ہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق، یہ سمجھانے کے لیے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقوق العباد بھی اللہ کا حق ہے. کیا مطلب؟ ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کی تو جواب کس کو دینا ہے؟ ماں باپ کو نہیں، اللہ کو. کسی شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی اور بہرحال دنیا سے چلے گئے تو کل کس کو جواب دینا ہے؟ بیوی کو نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. پڑوسی کے ساتھ گڑبڑ کی، چلے گئے دنیا سے، کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو. تو یہ سمجھانے کے لیے تقسیم ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہے، کیونکہ ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور کل ان کے بارے میں جواب ہم نے اللہ کو دینا ہے. آج موقع ہے، اللہ معاملات کو ہمیں سیدھا کرنے کی توفیق دے. مال ہڑپ کر رکھا ہے، لوٹانا پڑے گا. قبضہ کر رکھا ہے، لوٹانا پڑے گا.
قرض لے کر بیٹھے ہوئے دینا پڑے گا واپس، زیادتی کی ہے معافی مانگنی پڑے گی، اور جی بڑی شرم آتی ہے تو قیامت کی ذلت برداشت کرنے کا حوصلہ ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو آج معافی مانگ لیں، کل انشاءاللہ معاملات سیٹل ہوں گے، اور اگر آج معافی نہیں مانگ رہے تو کل جو معاملات سیٹل ہونے وہ کیسے ہونے، وہ اعمال کی کرنسی پر۔ اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق دے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو واقعات تھے اس کو مکمل کیا، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھیجیں۔ سب سے پہلے انہیں اپنے گھر سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہیں جو ہے ایک اور آگ میں نمرود نے جو ہے وہ پھینک دیا تھا، ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا، ایک ہی بچہ تھا، اکلوتا بچہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر انہیں خانہ کعبہ میں چھوڑ کر آ جائیں۔ اور آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب واقعہ بیان کریں گے تو یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اسے ذبح کر دیں۔ گویا بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں، اور بار بار ان آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترتے رہے۔ اسی وجہ سے انہیں لقب عطا کیا گیا خلیل اللہ کا۔ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ آپ کو یہ ٹرانسمیشن کیسی لگی اس پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔